أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو پیدائشی طور پہ نہ تو فرشتہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی شیطان. یہ عمل ہیں اور معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور یہ رویے اور کردار ہیں کہ جو اسے ابلیس سے بھی بدتر بنا سکتے ہیں. فیصلہ انسان نے خود لینا ہے. رب چاہتا تو زبردستی بھی مطیع اور فرما بردار بنا سکتا تھا. سوچئے کہ اگر نماز کی پابندی، رب کی فرما برداری اور اطاعت اللہ چاہتے ہیں تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کھڑی تھی، وہ مسجدوں میں لا سکتا تھا، قیام کروا سکتا تھا، رکوع میں جھکا سکتا تھا، وہ سجدوں میں سر ڈلوا سکتا تھا، وہ تشہد کی حالت میں دھرنے دلوا سکتا تھا. سوچئے رات کو بڑی شدید ترین نیند کے اندر جب ہمیں بول و براز کی قضائے حاجت معاملہ بنتا ہے تو کبھی کسی کو اٹھانا پڑا، وہی بچہ، وہی جوان جسے صبح فجر میں ماں باپ اٹھا کے تھک جاتے ہیں، رات کو واش روم جانے کے لیے اسے کون اٹھاتا ہے؟ جو ذات وہ ضرورت ڈال کے مجبور کر کے سوتے میں واش روم لے جا کے سیٹ پہ بٹھا سکتی ہے، وہ ذات اپنے گھر بھی لا سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، یہ بات ہم نے تیرے اختیار پہ چھوڑی ہے. تو کچھ نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان اپنی تاریخ اور ہسٹری اور ماضی کو دیکھ، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا. 1973 سے پہلے عبدالرزاق ساجد کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آنے والی اسی ڈیٹ پہ شاید دنیا پھر نہ جانتی ہو. اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے تذکرے اور تیری اصل کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو پانی کی 2 بوندوں کا مکسچر ہے، اور بنایا کس لیے ہے؟ نبتلی. ہم نے تجھے آزمانا ہے. اگر ریموٹ کنٹرول کر دیتے تو تیرا اعتراض ہونا تھا کہ میں تو زبردستی سب کیا کروایا گیا ہوں، میرا رائٹ اور میرا اختیار کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے تجھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. ہم نے تجھے دونوں رستے بتا دیے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے، مطیع بن، فرما بردار بن، یا پھر ناشکرا بن. کتاب اتار دی ہے، ہدایت نازل کر دی ہے، ٹیچر بھیج دیے ہیں، مرشد اور رہنما تیری تربیت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ڈیوٹی لگا دی گئی ہے.
अब ये तेरा हाथ पकड़ के तुझे जबरदस्ती कुरान खींच के नहीं लाएगा। ये तेरे नफ्स का मैटर है, ये तेरे वजूद के, तेरे आज़ा और केवा हवासे खमसा के कीबोर्ड दे दिए हैं, धड़कने को दिल, समझने को दिमाग दे दिया है, रहनुमाई के लिए निसाब और समझाने के लिए उस्ताद दे दिया है, मुश्किल से मुश्किल मरहलों के अंदर बता दिया है कि करना क्या है। बाकी अब तेरी मर्जी है, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। तुझे प्यार से आना होगा, आ जाएगा तो फायदा तेरा है, हमारा कोई फायदा नहीं, नहीं आएगा तो नुकसान तेरा है, हमारा कोई नहीं। हम इंशाअल्लाह आज इंसानी नफ्स के ऊपर किताबुल्लाह ने जो तसव्वुर दिया है उसमें अपने आप को देखेंगे और आईने में खड़ा करेंगे और पढ़ेंगे कि आज दुनिया में चारों तरफ मसाइल हैं, जंगो जदल है, निज़ा है, इंतशार और इफ्तिराक है, नफ्सा नफ्सी है। हर बंदा जो है वो किसी न किसी मुश्किल में खुद को देख रहा है, निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। समंदर में डूबने वाले तो शायद होते खाते हुए बाहर निकल आए, लेकिन जिन हालात में हम फंसे हुए हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए, एक एक घर का एक एक फर्द कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंसा हुआ है, सुलझन है कि वो मिल ही नहीं रही। तो क्या किया जाए? जरूरी है कि पहले बंदा खुद को समझे। इस हवाले से गुजारिश ये है कि मैं किताबुल्लाह के औराक खोलने से पहले अपने नफ्स को देखना चाहता हूं। अलिफ से लेके या तलक जितने हरूफ हैं, ये बचपन में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और इसका कोई मकसद होता है। आप देखिए हमारे दौर में अलिफ से अनार था, बे से बकरी थी, पे से पंखा था, ते से तख्ती थी। गिनते गिनते जितनी भी चीजें थी, मादी थी, दुनियावी थी, आरजी थी। लेकिन जब हम दीनी मदारिस का रुख करते हैं तो आप यकीन करें कि एक अलिफ से लफ्ज़े अल्लाह ने, अलिफ अनार से लेके ये यक्के तलक जितनी भी चीजें थी उनके खालिक से सिर्फ अलिफ ने मिलवाया था। बात तसव्वुर की है, बात सोच की है, रुझान की है, तरजीहात की है कि आप तरजीह किसको दे रहे हैं, सिर्फ दुनिया या दुनिया रब ने वादा किया है वो लुकमा खाए बगैर सुलाता नहीं है, जो लिख दिया है, और जो लिखा नहीं है सारा दिन भाग दौड़ कर ले वो मिलने वाला नहीं है, फैसला है उसका। लेकिन दुनिया वो सबको देने का वादा करता है, दीन और रब की कुर्बतें और मोहब्बतें सिर्फ चाहने वालों को देता है और उसके रास्ते दिखाता है, जराए वसाइल मुहैया करता है। हमने उसमें क्या चुना, अलिफ अनार या अलिफ अल्लाह, बे से बकरी और उसका गोश्त, या फिर उसके सिरी पाए, या बे से रब की बरकत और कायनात की हर चीज जिसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाए। वो चाहे तो रेत के टीलों में बरकत दे दे, वो चाहे तो खुश्क जो है वो तने के अंदर ताजगी पैदा कर दे, वो किसी पुख्ता सड़क और फुटपाथ के ऊपर दो पक्की ईंटों के अंदर में से जिंदगी को बरकत दे करके उसको फल लगा दे, ये मर्जी उसकी है। मगर आपने अपने नफ्स को फिट कहां किया है? आपका जाविया निगाह क्या है? आप गिलास में पानी है आधा, आधा भरा हुआ देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं? आप सिर्फ महदूद और कोता नजरी से एक लेवल तलक सिर्फ दुनिया तलक देख रहे हैं, या इसके आगे भी जितने जहान है आप उन जहानों को देख रहे हैं? आपने अपने नफ्स को कहां फिट किया है? भाइयों, एक मिसाल से मैं आगे बढ़ता हूं, नफ्स की हुरूफ तहज्जी की तरफ आता हूं। मैं अगर यह फैसला कर लूं कि मुझे आज सारा दिन सोना है, कोई नमाज नहीं पढ़नी,
مجھے کوئی نہیں جگائے، میں نے بھرپور ناشتہ کر لیا، اب مجھے سونا ہے، میں فجر سے لے کے ظہر تلک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب عشاء میں پھر بھی نہیں اٹھ رہا، میں پھر پوری رات سوتا ہوں، 24 گھنٹے سو کے اٹھ کے بھی میں نے اس نفس کو پھر جو ہے وہ جمائیاں لیتے دیکھا ہے۔ اور اگر میں یہ اپنے نفس کو سمجھا دوں کہ دیکھ کام بڑا اہم ہے، یہ دن پھر ہاتھ نہیں آنے، یہ کٹائی کے دن ہے، گندم مہنگی ہو گئی ہے، اب 1 لاکھ میں شاید 25 من بھی نہ ملے، یہی ایام ہے، کٹائی کر لے، دن کو بھی کاٹ رات کو بھی کاٹ، مزدوریاں چھوڑ دے، دہاڑیاں چھوڑ دے، نکل، موسم ہاتھ سے نکل رہا ہے، سیزن ہے۔ اگر یہ بندہ دن رات بھی جاگے اور محنت کرے تو یہ تھکتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کھیتوں میں لوگوں کو کام کرتے اور کٹائی کرتے دیکھا۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سونا ہے، یہ نفس پھر بھی آپ کا ساتھ دے گا، حشاش بشاش رہے گا، فٹ رہے گا، چلے گا۔ یہ آپ نے اسے رکھا کہاں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آئیے، اللہ نے ہر انسان کے نفس میں 2 پہلو رکھے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں سوچی جا سکتی ہیں نفس کے بارے میں، اس کو ذرا چیک کریں۔ میں اگر نفس کی الف کی طرف بڑھوں تو میرے رب نے اس نفس کے اندر ابلیس جیسا غرور بھی رکھا ہے۔ چیک کر لیں، آپ تکبر میں آئیں، اکڑیں، یہ آپ کا ساتھ دے گا، یہ پھولے گا، یہ پھولے گا، اکڑ میں آئے گا۔ آپ چھوٹے سے بچے کے نفس کو فٹ کر دیں، فکس کریں، کہاں کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ قوم یا برادری کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک بچے کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک بڑے کے ساتھ، باپ نے اس بچے کو یہ کہنے کی بجائے کہ بیٹا وہ بڑا تھا، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، تیرا بزرگ تھا، اس بچے کو باپ کہہ رہا ہے نا، رانا ہے نا تو ابھی تو نے تھوڑا کرا ہے، اس سے زیادہ کرتا تو میرے یہاں ٹھنڈک پڑتی۔ ہم اپنے بچوں کو فکس کرتے ہیں، تو جاٹ ہے، تو خان ہے، تو نے ہار نہیں ماننی، تو کمی تھوڑا ہے۔ تو یہاں جہاں فکس کیا جائے گا، اسے ابلیس کا تکبر دے دیں تو یہ ایکسپٹ کرتا ہے، اسے فرشتوں کی طرح جھکا دیں تو یہ سجدہ بھی کرتا ہے، سر بسجود بھی ہوتا ہے۔ اس کی الف میں یہ بھی ہے کہ یہ ابو جہل سا جاہل بھی بن جاتا ہے، اور یہ علی جیسا رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی بن جاتا ہے۔ بنائیے، اسے جاہل رکھیے رہے گا، عالم بنائیے بنے گا۔ یہ الو جیسا ضعیف البصر بھی ہے، شاہین جیسا تیز نظر بھی ہے۔ اب آپ نے فائنل کرنا ہے اسے کہاں رکھنا ہے۔ کل کو آپ روئیں گے جی بڑے نفسیاتی مسئلے ہیں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں ذہنی طور پہ بڑا تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، میرے بیوی بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا ملک مجھے اب جینے نہیں دیتا۔ یہ یہاں کا معاملہ ہے، آپ اسے کہاں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بدترین حالات میں فیصلہ لیا تھا کہ میں نے پاکستان آنا ہے، اور میں اس پہ شکر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس فیصلے میں 98 سے لے کے پچھلی صدی کے 2 سال، اس صدی کے 23 سال، ان 25 سالوں میں میرے رب کا شکر ہے کہ ذہنی طور پہ کوئی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ میں نے اسے اپنی جنم بھومی، اپنی مٹی، اپنی زندگی اور رب کا اختیار، رب چاہتا تو مجھے کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، یہاں پیدا کیا ہے تو مقصد ہے۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ان سالوں کے اندر گھبرا کے، یہاں کچھ نہیں بچا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، خودکشیاں کر گئے، بیوی بچوں کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے، اور وطن عزیز کے بارے میں ایک مثبت جملہ بھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا۔ آپ کا نفس ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، لیکن آپ نے نفس رکھا کہاں ہے؟ اسے گندے نالے پہ رکھا ہے یا باغ میں جگہ دی ہے؟ اس بدبودار ماحول پہ مطمئن ہو گئے ہیں یا آپ نے خوشبو کی تلاش کری ہے؟
نہیں ملی، اگلا قدم، اگلا سٹیپ آتے آتے شکاری سارا دن کنڈی لگا کے مچھلی کے لیے بیٹھتا ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ ملے گا۔ رب کہتے ہیں مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس رب نے تیرا نفس بنایا ہے، تخلیق فرمائی ہے، تحسین کر دی ہے، قسمیں اٹھا کے کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان تیری تخلیق کی ہے، با کمال کی ہے، تجھ سے بڑھ کے کچھ بھی خوبصورت نہیں بنایا۔ تیرا قوام، تیرا انجر پنجر، تیرا ہڈ گڈ، تیرے جوڑ جوڑ، تیرا ایک ایک انگ میں نے کسی اور مخلوق میں رکھا ہی نہیں ہے جو تجھے دے دیا ہے۔ اللہ یہ دے کے کیا کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تیری عزتیں ڈال دی ہیں، پوری مخلوق تیرے تابع کر دی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انسان جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ یہ میرے لیے تو بن گیا ہے۔ اس تکریم اور اس تحسین کو مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے افضل ترین تمہیں بنایا ہے۔ اللہ اب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کی تعلیم کرتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس مسئلے کا تجھے پتہ نہ ہو، پریشانی آئے، ہم آسمان سے اس پریشانی کا حل تعلیم کے طور پہ بطور نصاب، بطور کتاب اور اس کو پڑھانے والی جناب آپ کو مرشد اور رہنما کے طور پہ دیتے ہیں۔ آپ نے لی، سدھارا، کبھی پوچھا مسئلہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ دنیا خواہشات کی جگہ ہے، آرزوؤں کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ ہے، لیکن عمل سے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، عمل سے ابلیس سے بدتر ہو سکتا ہے۔ فیصلہ تو نے لینا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ قیامت کے دن تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تکریم کے ساتھ تجھے جنتوں کا گھر دوں، اب یہ تیری مرضی ہے، جہنم چنتا ہے یا جنت چنتا ہے۔ اس حوالے سے الف پہ اگر آپ ٹھہرے ہیں تو ذرا نفس کی با پڑھیے۔ بھیڑیے جیسا چالاک بھی بنانا چاہیں تو بن جائے گا، مکاریاں کرے گا، عیاریاں کرے گا، اٹیک کرے گا، چیر پھاڑ کرے گا، آپ اپنے آپ کو قاتل اور خونی بنا دیں، اس نفس کے پنجے تیز کر دیں، یہ کسی بھی جنگلی جانور سے بڑھ کے آگے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے، ڈسے گا۔ سانپ میں وہ زہر کہاں جو انسان اگلتے ہیں؟ نہیں ہے جنگلی جانوروں میں وہ شدت جو تیرے میرے نفس میں ہے، فٹ کہاں کرے گا؟ تو چاہے تو اس کو بھیڑ جیسا بھولا بنا دے، بھیڑیے جیسا چالاک بنا دے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، سامان موجود ہے، ساری کچھ دنیا کرتی جا رہی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تو چپ ہو جاتا ہے۔ جا یار تیرا رب بھلا کرے، میں بدلہ لے سکتا تھا، تجھے بتا سکتا تھا، یہ جو جملے بول رہا ہے نا کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں بتا سکتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن جا یار کا بھلا کرے۔ میرے ماں باپ نے میری یہ تربیت نہیں کری، میرے رب نے مجھے نہیں بتایا، میرے مرشد نے مجھے کہا ہے لا تغضب، ریس نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، چل ٹھنڈا ہو جا، گلے میں رسا ڈال کے تو میرے مرشد کی آنکھیں باہر نکال دے۔ میرے مرشد نے پھر بھی کہا ہے، حالانکہ اسی وقت یہ ہاتھ کاٹے جا سکتے تھے، یہ جوڑ توڑے جا سکتے تھے، آنکھیں نکالی جا سکتی تھی، مرید بڑے فرما بردار تھے، ابرو کے اشارے پہ سب ہو سکتا تھا، پیشاب کرنے آیا ہے نفس کاٹا جا سکتا تھا جناب، لیکن میرے مرشد نے جو نفسیات ہمیں دی تھی نہیں، دیکھ کے بھی آواز آئی مہ مہ، اور کیا کر رہا ہے؟ میرے مابو نے کہا ڈانٹو نہیں یار، جھٹکے سے نا پیشاب رک جائے گا، لا تظلموا علیہ بولا، اسے نہیں پتا، تمہیں تو پتا ہے، نہیں کرو اس کے ساتھ ایسے، چلو پانی لے کے آؤ، جو اس نے پیشاب کیا تم دھو، اس سے نہیں دھلوایا، اور اسے پاس بلا کے کتنی محبتوں سے، یار طاقت کا مالک ہو کے مرید ہوں، جم میں غفیر ہو،
लाओ लश्कर हो, ताकत और कुव्वत हो, हैबत इतनी हो कि नुसिर तो बिर्रोब मसीरत अशार, 1 महीने का पैदल सफर मेरे मुर्शिद निकले तो धाक बैठ जाए। कहीं तो समझना पड़ेगा आप कहां हैं और मैं कहां हूं। दूसरा मुझे पढ़ाएगा, शायद मैं ना पढ़ूं जो मैं खुद को पढ़ा सकता हूं। और बड़ा कमाल किसी ने जुमला बोला था, किताबों में दर्ज था ही नहीं, सबक जो पढ़ाया जमाने ने। जमाना तुझे जितना पढ़ाए, जितनी अच्छी ये किताब पढ़ाती है, शायद जमाना कुछ न कर पाया। मेरे इस नफ्स के अंदर अगर मैं इसकी ता देखूं तो तकब्बुर से भरपूर भी है, आजिजी से मामूर भी है। एक की 10 मारता है, ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता है। सारा कुछ पत्थर खा के भी और फरिश्ते भेजे हुए हूं, फिर कहे ताइफ वालों के लिए अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। फिक्सिंग है ना कि आपने इसको किस पॉइंट पे ले। अपने भी नफ्स को आप चेक करें, तेरे मेरे में तकब्बुर कहां है। अच्छा, ये तौहीद का पहरेदार भी हो सकता है, मौत सिर्फ उस दिन आनी है जो अल्लाह ने लिखी है। ये शिरक का अलम बरदार भी हो सकता है, दोनों पहलू। एक ही घर में एक ही बाप के 2 बेटे, एक की जिंदगी सारी रब के तौहीद के उलूहियत में रुबूबियत की दिफा में गुजरती है, दावत में गुजरती है, और दूसरा शिरक के अड्डे बना के बैठा। फिक्सिंग है ना कि आपने अपने नफ्स को कहा, एक ही मां का दूध पिया, एक ही छत के नीचे पले, एक ही कारी साहब के पास कुरान पढ़ा, एक और चले आगे बढ़ते हैं। ये तौहीद का पहरेदार शिरक का अलम बरदार है। मैं अगर नफ्स की फा को देखूं, ये साबित कदमी में पहाड़ों जैसा भी है, और फिसलने पे आए, हिलने पे आए तो आप पारा देखा है आपने कभी, किसी एक जगह पुरसुकून नहीं रहता है। तो ये सेमापी कैफियत से भी बेसबाती में आगे समरबार भी है, और अगर मैं देखूं तो नाकाम और नामुराद भी है। ये नफ्सी है। और अगर इसकी जीम को देखूं तो ये जबरो तशद्दुद का फाइल भी है, और ये सब्र रजा का कायल भी है। एक बंदा मारे जा रहा है, ज्यादतियां करे जा रहा है, और दूसरी तरफ सब्र, हौसला, तहम्मुल कहां है। आपने देखना है और मैंने देखना है कि मैं जबरो तशद्दुद पे ले आया हूं, कल को मुझे रब की पकड़ का पता है। जब गले में तोक डाले जाएंगे, जब हथकड़ियां लगाई जाएंगी, जब बेड़ियां डाली जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सूरह दहर के अंदर ही कहा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिल व अगलाल व सईरा। क्या जानते हो, बागी बन के आओ, करो तकब्बुर, बिगड़ के आओ, नफ्सियाती मसाइल उलझने दुनिया को दे के परेशान करके आओ, क्या कर लोगे। फिरौन, नमरूद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, क्या करके आओगे। अल्लाह कहते हैं फिर जिस वक्त मेरी हथकड़ियां लगेंगी, गले में तौक डलवाऊंगा और आग के शोलों में जलाऊंगा, फिर तुम्हें इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ इन्नल अबरारा यशरबून मिन कास, हमने अच्छे नफ्स वालों को जो कासे देने हैं, यशरबून पीने वाले, मिन कासिन काना मिजाजु आ काफूरा, तुम्हें पता ही नहीं कि जन्नत के काफूर का टेस्ट कैसा है, हम वो पिलवाएंगे। अल्लाह ताला ने जो समझाना था समझाया। अब अपने नफ्स की जरा चेह को देखें, चमगादड़ जैसा उल्टा भी है, सरू जैसा सीधा भी है, खा में देखूं तो खैर का वकील भी है, और दूसरा पहलू देखूं तो शर की दलील भी है, दाल में जाऊं तो दुनियादार भी है, दीनदार भी है। आप इसको दुनियादार बनाए, बनेगा। दीन की तरफ इसका फोकस कर दे, मुंह मोड़ दे, मुड़ेगा। आप इसको देखें तो दूध जैसा सफेद भी हो जाएगा। स्याहकार नामे करवाना चाहें तो ये तलचट और काली लुक से भी स्याह हो जाएगा। इसको दिलबर और दीवाना बनाए तो वो भी बन जाएगा। इसे बेमुरव्वत और बेगाना करें तो वो भी होगा। इसको दयूस बना दे तो तैयार खड़ा है, इसे गयूर बनाए तो तब भी तैयार है। जाल पे आऊं तो जर्रात जैसा बिखरा बिखरा, टूटा टूटा। और अगर दूसरा पहलू देखूं तो ये एक होके भी इब्राहिम की तरह जम जाता है।
رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ و اکرمہ اللہ و علیہ السلام، اللہ ساری رحمت اور کرم جناب ابراہیم پہ نازل فرمائے. پوری دنیا نے کہا تھا اس کا ڈی این اے جلا کے نشان ختم کر دو بچے نا، لیکن کیا ابراہیم ہے. آج بھی یہ دور کسی براہیم کی تلاش میں ہے. یہ جہان جو ہے نا صنم کدہ ہے، اسے لا الہ کی ضرورت ہے. چلیے آگے دیکھیے، اگر ذرات ہیں راہ میں آئیے، رات کی طرح سیاہیاں بھی دے گا، دن سا روشن بھی بنے گا. اگر سائی میں چلے جاؤ، میں نے اسی نفس کے اندر زرافے جیسی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے اسی میں بندر جیسی شرارت بھی دیکھی. بنائیں، فکس آپ نے کرنا ہے. اس کو کہاں آپ نے لانا ہے اور کہاں گھمانا ہے. پنکھے نے چلنا ہے، آپ کا آرڈر لینا ہے، آپ کے ہاتھ پہ آن کیا ہے، آف کیا ہے. ریگولیٹر پہ کہاں رکھا ہے. جناب مزید بڑھیے، اس میں سادھو جیسی لکیر کا فقیر بھی ہے، کبو جیسی حس و تدبیر بھی ہے، یہ سنت کا شہدہ بھی ہے اور بدعات کا رسیہ بھی ہے، یہ شہد سا میٹھا بھی ہے، حنظل اور کوڑ تمے جیسا کڑوا بھی ہے، یہ شہادت کا متمنی بھی ہے، یہ موت کے ڈر سے گھبرا کے بھاگتا بھی ہے. بہادر، کسی نے کہا تھا الشجاعۃ صبر ساعۃ، بہادری جسٹ 1 سیکنڈ کے 1000 میں لمحے کا حصہ ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو سیانوں نے بولا کہ 2 کتے لڑ رہے ہیں، جیتے گا کون؟ جو آخری دم تک اپنی دم سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں اوپر رکھے گا یہ جیتے گا، اور جس نے 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں دم پہلے کی نہیں تو گیا نہیں. نفس ہے نا. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ علی مرحب کے رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پہ. اللہ آپ کو وہ قلعہ دکھائے، وہ سین دیکھیں. وہ جناب خالد ابن ولید 9 تلواریں توڑ کے پوری باڈی پہ زخم کھا کے 3 لاکھ کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے جب دشمن کے بھوکے پیاسے آئے ہو، پر ہیڈ اتنے ڈالر یورو ریال اس دور کا جو بھی سکہ تھا لو اور چلے جاؤ، اور کہے کہ ہاں صحیح سمجھے ہو، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، پیاس لگے تو خون پیتے ہیں. اور ہمیں خبر ملی ہے کہ دنیا میں سب سے ٹیسٹی خون رومیوں کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلا دو، میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلو جاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا میڈیا وار دشمن نے بھی کرایا ہے، گرایا ہے، ویلیو لگائی ہے، منگتا سمجھا ہے، کشکول لینے والا، بھوکا پیاسا، جزیرے سے نکلا ہوا، پانی خشک ہو گیا ہے، کھانا بدوشی کی زندگی ہے، بھوکے پیاسے آئے ہو. کہا ہاں ہے تو ایسے ہی جیسے آپ نے سمجھا ہے، صحیح سمجھا ہے. لیکن اگلا جملہ سنیے. تاریخ لکھتی ہے کہ صرف 3 دنوں کے اندر 3 لاکھ کا لشکر ہار کے وہ پڑا ہے، اور جناب خالد ابن ولید کو رب نے جیت دی ہے. تو پیچھے چیز کیا ہے؟ اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ اگر شہادت کا متمنی بنے تو ایسا، ساتھ سے صداقت کا امی بھی ہے، یہ جھوٹ کا شوقین بھی ہے. سارا دن اسے جھوٹ بلواؤ، قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولے گا. باجی اللہ دی قسمیں انہیں دی، میری خرید بھی نہیں. باجی باجی کر کے، بھائی بھائی کر کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کی قسم جھوٹ بولے گا. آپ اس کو ریڈی کریں، روکنا بڑا مشکل ہے. اس ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سامنے رکھ کے، بلکہ یوں پکڑ کے باوضو ہو کے سر پہ رکھ کے بھی یہ جھوٹ بلوا دیتا ہے. میں نے بولتے دیکھا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے. سر پہ اٹھا کے یاروں نے بولا ہے میرے سامنے، سر جی یہ دے وچ 11ویں لکھی ہے. سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بات نفسیاتی مسائل کی ہے. قوم الجھ گئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، گروہ بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں. ہر بندہ دوسرے کو گرانے اور ہرانے کے چکر میں، خود جیت کے چکر میں ہے. تو پہلے نفس کی الفا پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھیے نا. میں نے جب تک وہ قاعدہ نہیں پڑھا مجھے آگے نہیں پڑھایا گیا. میں نے انگلش شروع کری تو کہنے لگے جی اے فار ایپل ہے، یہاں سے شروع کریں پھر آگے بات بنے گی. بڑے ترلے کرے کچھ آگے پڑھاؤ، یہ تو ہم نے عام روٹین کی چیز. کہتے نہیں پہلے یہ سیکھو. تو اپنے نفس کی علی بات ذرا سیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے اگلے جملے سارے ان نفسیات پہ چلانے ہیں جو گھر گھر کی کہانی ہے. بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں اب جی سکتا. خودکشیوں کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہیں یار لوٹ آؤ، دنیا بڑی وسیع ہے، لوگ مر نہیں گئے.
وہ جی کیا کروں 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، کوئی دینے کو تیار؟ یار رب کے واسطے موڑا کوئی بات نہیں، یہ جلنا حل نہیں ہے، جلا دینا حل نہیں ہے، بچوں کو مار دینا حل نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا وسیع رکھی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ موت جب رب دے تو پھر ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ رب کی امانت ہے، اور امانت زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، پکڑ ہوگی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ لوگ لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ میرا رب شہد ہے اسی مسجد کے ممبر سے، پتہ چلا 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کے لیے، یہ آپ کے قریب کی نہر، الحمدللہ جمعے کے بعد خبر ملتی ہے، عصر تک معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے سارے افراد فیل ہو چکے ہیں، رب نے دل میں بات ڈالی ہے۔ آج ماشاءاللہ اپنے گھروں میں شادیاں بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، رب کی رحمت بھی ہے، اور ہمارے اس سلسلے کا جو ایک تعاون تھا وہ جاتا رہا، کرتا رہا، اللہ جزا دے میرے ان دوست احباب کو کہ جنہوں نے محبت سے کچھ کارڈ لگائے، کچھ راشن، ان کے گھر چلا جاتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں۔ تو مشکل نہیں ہے، کور ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کی بات ہے۔ میں اس کو اگر زواد میں دیکھوں تو یہ ضعیف و ناتواں بھی بہت ہے، اور اگر اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھوں تو یہ بڑا اڑیل کڑیل نشیلا جوان بھی ہے۔ میں اگر اس میں دیکھوں ضمیر کا بحران بھی ہے، حقیقت کا سامان بھی ہے۔ میں مزید آگے بڑھوں، یہ طاؤس سی نفاست بھی رکھتا ہے، طاؤس مور جیسی اور گدھ جیسی نجاست بھی رکھتا ہے، حرام کھا کے سارا دن حرام میں منہ مار کے، اور طاؤس اس کی نفاست۔ میں اس کو ضا سے دیکھتا ہوں تو ظاہراً سانپ بھی ہے، باطن میں کوبرے سا زہریلا اس کے اندر پن بھی ہے۔ میں عین میں جاؤں تو یہ عیار و مکار بھی ہے، زاہد اور پرہیزگار بھی ہے۔ بنائیے آپ نے اسے کہاں پہ لانا ہے۔ میں مزید اس کو اگر قریب سے ہو کے دیکھتا ہوں، یہ عزتوں کا پاسبان بھی ہے، یہ بدکاریوں کا دلال بھی ہے۔ میں اگر غین میں چلا جاؤں، یہ غیرتوں سے معمور بھی ہے، یہ بے حیائی میں پرسرور بھی ہے۔ کاف میں چلا جاؤں، قابیل جیسا قاتل بھی ہے اور حابیل جیسا صابر بھی۔ چلیے دیکھیے، چیک کریں نا، سامان دونوں طرح کا ہے، میرے پاس ہے، میں نے اسے فکس کرنا ہے۔ کاف میں آؤں تو کچھوے سا سست بھی ہے، مچھلی جیسا چست بھی ہے۔ گاف میں چلے جاؤں تو گدھے جیسی اس میں اکڑ بھی ہے، اور شتر جیسی عاجزی بھی ہے۔ کتنا بڑا ہے اونٹ، ناک میں نکیل ڈال کے ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دو، اسے کہو ہوش، صرف اتنا بولیے، سر جی بیٹھے گا بھی، اگر آپ صرف گردن کہیں تو سر نیچے رکھے گا، آپ اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائیں، یہ لفٹ کی طرح گردن اوپر اٹھا کے کرین کی طرح آپ کو اپنے اوپر سوار بھی کر دے گا۔ عاجزی ہے تو ایسی، اکڑ ہے تو گدھے جیسی۔ لام کو دیکھوں تو لوہے سا سخت بھی، مکھن مزاج بھی۔ اگر میم میں چلا جاؤں، محبتوں کا سر چشمہ بھی یہی، نفرتوں کا منبع بھی یہی۔ نون میں آؤں تو نمرود سا مناظر اور متکبر بھی، ابراہیم جیسا مطیع اور فرمانبردار بھی۔ واؤ میں چلا جاؤں تو واہ حیاتیوں کا غلام بھی، تہذیبوں کا امام بھی، وفادار بھی، دغادار بھی۔ ہاں میں جاؤں تو ہمت کا پاسدار بھی، بزدلوں کا سردار بھی، بہادری بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اور اگر حمزے میں جاؤں تو سیدنا حمزہ جیسا سید الشہداء بھی ہے، یہ ابو لہب جیسا گھٹیا مردار بھی ہے۔ نفس ہی ہے نا، دونوں نبی کے چچا ہیں، ادھر بھی نفس ہے ادھر بھی نفس ہے، یہ بھی قریشی ہے یہ بھی قریشی ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کی اصل ہے یہ بھی اصل ہے، لیکن فکسنگ ہے کہ کہاں کی گئی۔ یا میں آؤں تو یقین کامل کا مرکز بھی ہے، اور یہ شبہات کی دلدل بھی ہے۔ یوسف جیسا حسین بھی ہے، ابلیس جیسا لعین بھی ہے۔ سر اب آئیے ذرا، یہ میں نے بلا مقصد یہ جملے اکٹھے نہیں کیے، میں نے جب قرآن مجید کو کھول کے دیکھا ہے تو اس نفس نے جہاں ہمیں ہلا کے رکھا ہے، آج اس حوالے سے صرف ایک صورت، آنے والے موضوعات میں ایک ایک پرابلم، نفسیاتی مسائل اور چاروں طرف ان کے تذکرے۔ ہر بندہ جو ہے حکیم بیٹھا ہے، طبیب بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میں نبض پکڑا کے پوچھتا ہوں ٹینشن تو نہیں لیندے؟ میں کہ بھاجی وہ تو بہت لئی دی، بس کوئی بیماری نہیں ہے تو ٹینشن، ہارٹ پر ڈپریشن میں تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے جی کیڑا بندہ جڑا ڈپریشن، یعنی ہر چیز کے پیچھے یہی نفسیاتی معاملے کھڑے کر دیے۔ لاجک کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی نفسیاتی مسئلہ کچھ ایسا نہیں ہے، قرآن حل رکھتا ہے، ذرا پڑھیے تھوڑا سا۔ اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک کر اپنے نفس کو،
اچھے پوائنٹ پہ لے کے کرنا تو نے، میں نے دے دیا، اختیار تجھ کو دے دیا۔ کل کو یہ نہ کہنا مجبور ہوں، تقدیر کے بہانے نہ بنانا۔ سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بندے کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا یار اسی تو مجبور ہوں۔ مجبور پتہ کس چیز میں؟ آپ اپنی برادری نہیں بدل سکتے۔ برادری کون سی ہوتی ہے؟ جو ابو والی قوم ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بڑے سارے لوگ ابا بدل کے پھر رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو کئی دفعہ کہا کہ پیرنٹس کو لے کے آنا، ابو کو لے کے آنا۔ اگلے دن لے کے آیا، میں نے پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے۔ کیا نام ہے؟ جی ماشاءاللہ یہ۔ کتنے ہیں؟ جی چہرہ بتا رہا تھا، معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے پھر پوچھ لیا پریشان کیوں ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ذرا ریلیکس ہوں بیٹھے، میں نے ذرا بات کرنی۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ باپ کا بیان ہو رہا ہے، بیٹے کا ہو رہا ہے۔ اب کافی سارے مسئلوں میں میٹنگ کر کے نہیں آئے تھے، اپنے ابے کو بتایا نہیں جاتا، ہم تو ابا بدل لیتے ہیں۔ کیسا مجبور ہے؟ برادریاں نہیں بدلی ہوئی۔ لکھا ہے کہ بر صغیر میں جتنے سید اور سادات اور شاہ بن کے بیٹھے ہیں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، میری نظروں کے سامنے دنیا نے اپنی قومیں بدلی۔ کیسے مجبور ہو تم؟ کیسے مجبور ہو؟ ہونٹ نہیں بدل لی، اللہ کی تخلیق چینج نہیں کری، ناک موٹے سے پتلا، پتلے سے موٹے نہیں کر لیے، ڈیلے بڑے نہیں کر لیے، زبان دو شاخہ نہیں کر لی، تو نے کان میں 4 4 5 5 سوراخ نہیں کر لیے، تو نے بالوں کی وگیں لگا کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر لیا۔ کہاں تک چلوں؟ کہاں تک چلو گے؟ کہاں تک سناؤں؟ کہاں تک سنو گے؟ مجبور ہے تم۔ یہ صرف دین میں ہڈ حرام تے حجتاں ڈھیر، ایسی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو میرا بن کے آ، دنیا کے لیے مفید بن کے آ، فائدہ مند بن کے آ۔ ہم کیا کریں گے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جاؤ پوری دنیا میں گھوم کے کافور کا کہیں سے مشروب پلا کے دکھاؤ مجھے۔ آپ کو کافور دیں گے مرنے والے پہ جو چھڑکا جاتا ہے، پی کے دکھائیں گے مجھے یہ کافور۔ لیکن وہ جنت کا کافور آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے صرف نام سنا ہے، مشابہ پڑ رہا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں آیا ہوگا جتنا رب نے ٹیسٹ اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اینا، چشمے، چشمے۔ آپ میں سے بڑے سارے لوگوں نے چشمے دیکھے ہوں گے، چشمے فلک سے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس آنکھ نے پوری کائنات دیکھ لی ہے، وہ جنت کو تصور میں لا کر کے اس کا چشمہ دیکھ سکی ہو۔ یشرب بہا عباد اللہ، میں اپنے مطیع فرما برداروں کو پلاؤں گا، یفجرونہا تفجیرا، بہتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، بہاتے جائیں گے۔ پانیوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، گرمیوں کے اندر آ کر کے اوپر پانی دھکیلتا ہے تو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ لے پی، نہ لے نہا، نہ لے جی، نہ لے موج کر، نہ لے ٹھنڈا ہو، نہ لے دنیا کی وہ ساری جو ہے محرومیاں لے کے آیا وہ لے۔ یوفون بالنذر، کام کیا کرتے تھے انہوں نے؟ جو نظر مان لی تھی نا، نظر کیا ہے؟ مانتے ہیں نا نظر نیاز۔ نظر یہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اگر میرا کام ٹو روپیہ نا، ادھے پیسے تیرے تے ادھے میرے۔ کل مجھے میسج آیا اسی جی اللہ نال کاروبار کیتا سی تے کم ماشاءاللہ ٹر پیا ہے، اسی یہ سوچیا سی بھی ڈیلی 100 نفل پڑھیا کریں گے، وہ تو پڑھ نہیں ہوں، کام میں نہ ہو گیا ہے۔ وہ تو ایک مولوی صاحب نے کیا جی کوئی مسئلہ نہیں، اوکے نفل نے، باقی 50% اللہ نال وعدہ کیتا سی۔ یار ہوں ٹیکس بھی بڑے نے، بجلی دے بل بھی بڑے نے، یہ نہیں کہ آمدن تھوڑی، لیکن اب نا اندر کچھ ہوتا ہے 50% دیتے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے نہیں یہ ایسے نہیں تھے، یوفون بالنذر، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا، اگر اپنے پہ کیا ہے تو پھر اس کو منایا ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اس شر سے ڈرتے ہیں جو قیامت کے دن پھیلا ہوا ہوگا اور چاروں طرف سے جکڑا ہوگا۔ یہ دنیا میں سہم کے آئے، ڈر کے آئے، مان کے آئے، میرے بن کے آئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سنیے ذرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے تھے دل سے، دل سے۔ باجی اج بھی کھانے دے دسترخوان بڑے لگے نے، دل دیاں رب جانے، لیکن اکثر جہاں سیلفی چل رہی ہے نا، کئی دفعہ جاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، ایک آجی ذرا سے باجی کوئی افطاری دے تصویر بھیج کے باہروں پیسے منگاؤنے جے، نہیں 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 سر، پھر کیوں؟
وہ بس جی پھر ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کوئی سیلفی نہیں بنائی اور ماتھے پہ بال ڈال کے نہیں، اتنے پیار سے کھانا کھلاتے ہیں مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ یہ اگر پیار دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رمضان میں کبھی مدینے چلیے، میں مکہ بھی نہیں کہتا، میرے ساتھ مدینے چلیے ایک دفعہ، اللہ لے کے جائے۔ تصور کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں ہے۔ 4 منزلہ نیچے آپ واش روم سے بیت الخلا سے ابھی نکلیں گے نہیں، آپ کے پیچھے چھوٹا سا ایک سایہ ہوگا۔ آپ نے جب وضو کر لیا وہ سایہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور اتنا پیارا سا پھول شاید آپ کے گھر میں بھی نہ ہو، اٹھتے ہی آپ نے ابھی جوتا پہنا ہے تو آپ کا یوں انگوٹھا پکڑے گا اور کہے گا تعال یا عم، تعال یا عم، چچا جان۔ اسے تیری بولی نہیں آتی، تیرا نام نہیں آتا، لیکن تو مسافر ہے، تو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، تعال فطر معنا، آج روزہ ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھولنا ہے۔ یہ بچہ لا کے چھوڑے گا، اور پتہ ہے کتنے بڑے لیول کا وہ آدمی ہے، شاید اس کے گھر میں 10 نوکر ہوں، لیکن نوکریاں کر کے چیزیں پکڑ کے جناب یہ لیجئے، یہ پکڑیے، لیجئے نا، آپ کھائیں نا، بسم اللہ یلا تفضل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ ہم پلہ لوگوں کو برابر کے سٹیٹس والوں کو تو سب کھلا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں بلا کے بڑی بڑی اچھی ماشاءاللہ پارٹیاں ہوتی ہیں، بوفے ہوتے ہیں، لیکن یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو لے کر کے کوئی ایسے کرے تو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے چنا رستہ خود تھا، اور کھلا کے کیا کہتے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کے بدلے میں کوئی کام لینا چاہتے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ ہم تو اتنا بھی نہیں کہنا چاہتے کہ جاتے جاتے جزاک اللہ کہہ جاؤ، ہم آپ سے جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بھئی کیوں کھلا رہے ہو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، قیامت کے دن جب پیاس سے چہروں کے رنگ پھک ہو جائیں گے، پپڑیاں جم جائیں گی، جب ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے، اور جب پریشانی پہ پریشانی گھیرے ہوئے ہوگی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ انہوں نے اپنے نفس کو جہاں فکس کیا تھا نا، غریبوں سے جوڑ کے، مسکینوں کو ان کی حاجت اور ضرورت، اور اس کے ساتھ جڑے اور ڈٹے رہے، اللہ کہتے ہیں جب سب کے چہروں کے اوپر عبوس، نا امیدیاں، رنگ پھٹ، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ہم ان کو ایسی ایسی تر و تازگی اور خوشیاں دیں گے اور سرور دیں گے۔ یہ صرف اس فطور کا نتیجہ ہے جس فطور سے نکل کر کے انہوں نے غریبوں سے خود کو جوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ابھی ان کی جزائیں صبر کی اور بھی ہیں، جنتوں و حریرا، یہ جنتیں ہیں، یہ ریشم ہیں، متکئین فیہا علی الارائک۔ دنیا میں تماش بینوں کو دیکھا گیا ہے کہ تکیے لگا کے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی تھا نا، ان بیچاروں کو تکیے نہیں ملے تھے۔ ہر آنے والے خطیب نے کیا ہوں گوڈے چھٹ کے بہو، ویسے میں نے کبھی نہیں کہا آپ لوگوں کو، جیسے ہوں، ریلیکس ہوں، ایزی ہوں۔ کل ایک بچہ ملا کہنے لگا دوسرے کی تکلیف کا جب تک خود کو پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا، میں سمجھتا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے متکبر آدمی ہے۔ کہتے آج مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹھ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے تو مجھے ٹانگ رکھ کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، فوری کسی کے بارے میں ظاہری نظر رکھ کے یہ ایسا ہے، یہ متکبر ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آؤ یہ جنتیں، آؤ یہ تکیے، یہ لگے ہوئے ریشمی، آؤ لگاؤ ٹیکیں، لا یرون فیہا الشمس ولا زمہریرا۔ جو اندر بیٹھے ماحول اور ہے، جو برآمدے میں ماحول اور ہے، جو باہر کہیں آگے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے ماحول اور ہے، جو دھوپ میں، اللہ کہتے ہیں ایسی جنتیں ہوں گی جہاں گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں۔ کیسا موسم ہے؟ معتدل، اعتدال، نہ سردی اتنی کہ کمبل لینے پڑے، نہ گرمی اتنی کہ اے سی چلانے پڑے۔ ہم نے ماحول ایسا دینا ہے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ دکھاؤ مجھے یہاں ٹینشن کتنی ہے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں ٹینشن لی تھی، ٹینشنیں تو ویسے بھی آتی ہیں، دنیا کے لیے مر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے۔ تہجد سے پہلے ٹائم میں نے ڈیلی اپنی سڑک کے اوپر چھن چھن کی آواز
रेसों की आवाज, गधों के दौड़ने की आवाज और उनको भगाने के जुमले। सड़क पे आ गया, रुक गया, मैं मोटरवे से उतरा और माशाल्लाह हूं कहां पे, कहां है धनोला, रेड़ियां टापो टाप ते बंदे बोरियां फड़ के। वो भाई आप कहां जा रहे हैं इस टाइम? पाजी मंडी चले, ये मंडी टाइम है। कितने किलोमीटर है जी? 8-9 किलोमीटर यहां से घंटा घर है, फिर आगे 12 किलोमीटर है, 18-20 किलोमीटर करके जिससे पहले उठ के तू एक सब्जी करेले बताऊं लैंड टुर गए हैं। ते जेड़ी उस टाइम जन्नत रखी सी उसके लिए आंख नहीं खुलती, उसके लिए नहीं खुलती, खुलवा सकता था, लेकिन अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ आज हमने ऑटो सिस्टम कर दिए हैं, यहां बैरे लाने पड़ते हैं, हम वो भी रखेंगे, लेकिन तू जो सोचेगा दानियतन अलैहिम जिलालुहा, दरख्तों की शाखें झुकी हुई, प्यार करने वाले जोड़े ऐसा माहौल जरूर ढूंढते हैं। बाग हो, दरख्त हो, शाखें झुकी हुई हो, पानी बह रहा हो, कोई ना देखने वाला हो, धुंध हो, बर्फबारी हो, एक तू हो एक मैं होवा, दुनिया का कोई और जी ना होवे, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे। अल्लाह कहते हैं तेरे उस माहौल को कोई देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा, साइड डाल दिए गए हैं। वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तदलीला, शाखें फल झुका दिए गए हैं। व युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाबिन कानत कवारीरा, ऐसी चांदी देखी है जो क्रिस्टल की तरह और शीशे की तरह आबगीनों में चमक दमक वाली। अल्लाह कहते हैं ऐसे थाल होंगे, उनमें लगे हुए जाम होंगे, और कवारीर मिन फिद्दतिन कद्दरूहा तकदीरा, जो सोचा जा सकता है वो मिल जाएगा। वो युस्कौन फीहा कासा, आब खोरे होंगे, काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, अदरक की मिजाज होंगे। शायद इस आयत को देख के किसी ने जुमला बनाया था, बांदर की जाने अदरक दा स्वाद। ये दिल वाले समझते हैं अदरक क्या होता है, या जवान समझते हैं अदरक क्या होता है, या हकीम की हिकमत को पता होता है अदरक क्या होता है, या माओं को इल्म होता है कि वो हर हंडिया में क्यों डालती हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया, माँ जी हर हांडी च धनिया क्यों पाते? कहते पुत एक तो शक्ल चंगी, दूजा फ्लेवर, एक खुशबू, एक चौथी चीज भी है, वो तेनों हाले नहीं दसना, बड़े होके तेनों आपे पता लग गया। अल्लाह कहते हैं तुम्हें पता लगेगा। और जंजबील के कावे पीने वालों, ताकत की पुड़ियां खाने वालों, आओ ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, सलसबील के कभी जूस चलते थे, वो 10, 5, 3, 8 रुपए का, और पता नहीं अंदर क्या टाटरी भरी होती थी। अल्लाह कहते हैं जन्नत में सलसबील के चश्मे चलाऊंगा, व यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके ऊपर सदा, आप यकीन करें पूरे घर में जो मर्जी मेरे लिए कोई ले आए वो मजा नहीं, जो छोटी सी पंखड़ी गुलाब की और छोटा सा काका इब्तदाई मौसम हो, और कूले कूले नरम नरम हाथ हों, प्यारे प्यारे गाल हों, हाथ में छोटा सा थाल हो, और बाप के लिए पहले कोई डिश या मशरूब या चाय लेके आए ना, जो मजा वो है ये तेरे इस दुनिया से गए हुए, रुखसत हुए हुए रब तुझे वहां जन्नत में मिलवाएगा। और जिनके माँ बाप बहुत हो गए वो जन्नत में नहीं आ सके, ये तुझे दिलवा करके रब तेरे साथ जोड़ करके दाएं बाएं आगे पीछे घूमने वाले विल्दानुम मुखल्लदून इदा राइतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, तेरी नजर पड़ेगी तो कहेगा यार मोती लोलो बिखरे हुए यहां वहां। व इदा राइत सम्मा राइत नईमम व मुल्कन कबीरा, तुझे वो अलग सी बादशाहत नजर आएगी, नेमतें होंगी। आलियहुम सियाब सुंदुस खुदरुम व इस्तबरक, आप और मैं कितने अपने अपने हिसाब से चुन के कपड़े ले सी ना ईत, तो मैं वेंदा रहा किसी का भी कोई एडी चस वाला कोई नहीं सी, हर बंदा समझता सी मेरा दूजे तो चंगा, दूजे ने वेखे नहीं यार ये तो बहुत चंगा। अल्लाह कहते जन्नत में मैंने तुम्हें जो रेशम पहनाना है ना, इतना बारीक। आपने अरब लोगों को देखा है, थल्ले जुब्बा मोटा, ऊपर जो अपर लेते हैं ना बड़ा बारीक सा, उसके अंदर से वो कपड़े मोटे नजर आ रहे होते हैं। जो उन्होंने जुब्बा पहना होता है भाई, ब्लैक ऊपर लिया है या ब्राउन लिया है, अल्लाह कहेंगे ऊपर हुल्ले और जुब्बे बारीक रेशम के, और अंदर तुम्हारे हिसाब से रेशम के मोटे कपड़े, और उसका जो है सी ग्रीन या सब्ज कलर। वह हुल्लू असाबिर मिन फिद्दा, दुनिया में मुर्शिद के कहने पे तूने हाथ में कंगन नहीं पहना, कयामत के दिन चांदी के कंगन न पहनाऊं तो रब न कहना। वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, दुनिया में तूने मेरे भेजे हुए महबूब मुर्शिद और पैगंबर के कहने पे शराब नहीं पी, जन्नत में पाकीज़ा शराब न पिलाऊं तो रब न कहना। तू सोच के तो आ क्या बदबूदार पीता है, जिन्हों पुलिस वाला भी सुन के अच्छा कोई बदबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई गिलाजत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई वाह वेला नहीं,
کوئی للکار پکار نہیں، کوئی یلغار نہیں، کوئی فضولیات و لغویات نہیں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان تو نے نفس کو جہاں فٹ کیا تھا میں نے راہ دکھائی تھی، تو نے جنت والی مطیع بننے والی فرما برداروں والا رستہ چنا ہے، ہم نے تیرے شکریہ کا حق ادا کر دیا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. قرآن تو دونوں پہ اترا تھا، تو نے مان لیا ہے، تو نے اس کی قدر کی، ہم تیرے قدردان بن گئے. فاصبر لحکم ربک، ویٹ کرو، ولا تطع منہم آثما او کفورا. یہ دنیا کے مال کے پیچھے، یہ کھانے پینے والے، یہ دنیا داری میں مست ہاتھی بن کے جینے والے، ان کی زہری بود و باش پہ نہ جاؤ. وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا. ان کے محلات دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ کے، دولتیں دیکھ کے، کاریں دیکھ کے، ان کی فراوانیاں دیکھ کے اور عیاشی کے سامان دیکھ کے بس اتنا کہہ دیا کرو اللہ دن بھی تیری رات بھی تیری. کدی ساڈے بھی تو دن چنگے آن گے، کدی ساڈے بھی تو دن. یہی کہا ہے قرآن نے، یہی سکھایا ہے نفس کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. تیرے گھر میں آج چولہا نہیں جلا، گیس نہیں آئی، روٹی نہیں پکی، اللہ کہتے تو میرے مصلے پہ آ رات کو. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا. میرا شکوہ نہیں کر، شکر کر کے کہے اللہ میں تیرے اس حال تے رکھ کے راضی ہیں تو میں تاں بھی راضی ہوں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ان کو فوری نیٹ کیش چاہیے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. ان کو نہیں پتا کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا کتنا بھاری ہے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. ہم نے ان کو پیدا کیا، جوڑ ہم نے ان کے مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. یہ دنیا میں آ کے مضبوط کنکریٹی محل بنا کے سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی. ہم نے جب بدلنا ہے بدل دینا. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء اتخذ. اب جس کی مرضی آئے وہ رب والا رستہ لے لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم کوششیں کرو، ٹرائیاں کرو، رب کی چاہت کے ساتھ محبت کو جوڑو، تیرا رب بھی رستے ہموار کر دے گا. ان اللہ کان علیما حکیما. تیرے رب کو سارا علم، ساری حکمتیں ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ، رحمتیں بھی دیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. لیکن جو ظالم ہو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. حضرات آئیے، میں نے یہ ساری تفصیل سورہ دہر، زمانہ، وقت، اوقات، انسان، نفس، اس کے دونوں پہلو آج تمہید میں کیوں رکھے. اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو آگے بلڈنگ اچھی نہیں بنتی. آگے مسائل ہی مسائل آنے ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن میں چننے کو تیار ہی نہیں، میں سمجھنے کو تیار نہیں، میں خود کو بدلنے کو تیار نہیں. الزام دنیا کو دے رہا ہوں، حالانکہ غلطیاں مجھ میں ہیں. اصلاح مجھے اپنی کرنی چاہیے تھی. میں نے ذمہ دار باپ کو ٹھہرا دیا. کہیں الزام بیوی پہ ہے، کہیں ساس پہ ہے، کہیں سسر پہ ہے، کہیں سالہ نامزد ہے، کہیں بہنوئی نامزد ہے، کہیں جو ہے وہ میرا ہمسایا، وہ غلط ہے. میں اپنے آپ کو ان نفسیاتی مسائل میں جو ڈالے ہوئے ہوں کب نکالوں گا؟ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. بالترتیب قرآن مجید نے جو جو انسانی مسائل نفسیات کے ساتھ جوڑے ہیں اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور علاج کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم مرشد کی سیرت کے تحت پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں جھانک کر کے اچھے اور برے کا امتیاز عطا کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، حسن اتفاق سے سوال ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دو سوال بہت زیادہ آتے ہیں. جناب بڑا ہی عرصہ ہو گیا منگنی نہیں ہو رہی، میری عمر 49 سال ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ رشتے بڑے آئے تھے، لیکن اس وقت میرٹ بڑا جوان تھا، بڑا طاقتور تھا، لمبی لسٹ تھی. 100 خوبیاں ہوں میری بیوی میں، میرے ہونے والا شوہر اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں. ہر سال کے ساتھ آہستہ آہستہ 50 پہ آ کے اب آخری میں پوچھا جی اب کیا شرط ہے؟ کہندا جی ہوں بس سال ہندی ہوئے. اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے تو مجھے اللہ نے رشتے بھیجے ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں. میرے پاس کالج بھرے ہوئے ہیں، لڑکوں کے مدرسے بھرے ہوئے ہیں. بیٹیاں والے نو جی کو منڈا ہی لب دو، بھاجی منڈے تو بہت نے.
نہیں یار جداں دا اسی چاہنے اوداں دے نہیں. تو پھر جب آپ نے میرٹ رکھا ہوا ہے تو میرٹ پہ تو پھر جو کو پورا اترے گا. ٹھیک ہے آپ نے اللہ نے تو 2 ہی شرطیں رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من استطاع منکم الباء فلیتزوج, جیڑا گھر والوں نو سانبھ لوے ڈگ دے نو ہاتھ پھڑ لوے, روٹی پاویں انہوں بھی لبے نہ لبے, جسمانی ضرورت روٹی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. نسل کی اللہ نے چاہت کہیں زیادہ رکھی ہے. نسل کے لیے بندہ بھوکا نہیں مر جاتا, دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا. تو اس نفسیاتی مسئلے کا حل ایک ہی ہے, صبر کرو ہو جائے گی. پہلے شرطاں بہتیاں نہ رکھو. ٹھیک ہے جی اللہ کی سپرد آ گیا بسم اللہ کر دیں جی. وہ ویلے کڈے چنگے سی جدو ایک گھر دا وڈیرا پت آ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے جی ہوگی, تیرا پتر ٹھیک ہے, پوتے نہ دے پے اوکے جی نسبت, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا تھا. ہوں ماشاء اللہ ابا جی تسی چپ رہو, دادا جی آپ خاموش رہیں, نانا ابو آپ نے نہیں بولنا, چاچا جی اج تے آئے جی دوبارہ رشتہ لے کے نہ آئے اسی نہیں اپنے کرنا. رشتہ بڑا خوبصورت ہے جو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے, پی ایچ ڈی نے اسے کی کرنا ہوں. جب ہم نے میرٹ اور معیار بنائے ہیں تو مسئلے ہیں. ایک اور مسئلہ, پہلے بھی منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی, دوسری بار ہوئی ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اوزار ہی گھر میں اتنے رکھے ہوئے ہیں. منگنی ہوئی فوری بعد نمبر تو لے دو کڑی دا جی, ہاں ٹھیک ہے جی تو نسبت ہو گئی اللہ دی سپرد لو جی. بس ماشاءاللہ جو باتیں بعد میں کرنی تھی وہ ساری پہلے کر لی. اب جھگڑے لڑائیاں بیانات میں تضاد, کل کچھ اور بیان تھا آج کچھ اور ہے, اسی پہ تو منگنیاں بار بار ٹوٹنی ہے. کئی مسائل کئی وہ نہیں جی کسی نے تویز کیتا. جب پوری قوم ہی جادو ٹونے پہ آئی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جب حسد ہے شریکہ ہے, ایک وقت تھا ایک بچہ منگنی کرتا تھا پورا گاؤں کہتا تھا ساڈا جوائی جے, تے ہن ماشاءاللہ گھر والے بھی کہندے نے پتہ نہیں کی کہندے تواڈے ال جوائی نو ساڈے ال تا نہ ہی پیڑا جلدے. تو پھر منگنیاں ٹوٹنی ہیں. جب سوچ ہی یہ بنی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, ان پریشانیوں سے نکالے اور ہم بھی کچھ سوچیں. میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے, آسانیاں فرمائے. میرا رب بیماروں کو شفا دے. جن بزرگوں کو بدستور دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرے, کرسیوں سے ان کی جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے. میرے مالک سے دعا ہے کہ اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں دکھ ہیں وہ ختم فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.